اب بولو کہاں ہے ہانی؟ وہ چلایا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مل جائے گا پتہ، پہلے ان پیپرز پہ سائن کرو۔ وہ اس کے سامنے ایک فائل پھینکتے ہوئے بولی، اے لسن، تم نے کہا مجھ سے نکاح کرو، وہ میں کر چکا ہوں، وہ بھی تمہارے اصولوں پہ۔ اب یہ مزید کیا ہے اس فائل میں؟ پڑھے لکھے ہو نا، ان پڑھ تو نہیں ہو؟ پڑھ لو۔ وہ منہ بناتے بولی تو عالم نے فائل اٹھاتے اسے پڑھا۔ وٹ ربش! ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس لکھی ہے اس میں؟ وہ اس فائل کو پڑھتا آپے سے باہر ہوا۔ میری یہی شرط ہے، اگر تمہیں ہانی کا پتہ چاہیے تو اس پہ سائن کرنا ہوں گے اور اس کو ماننا بھی ہوگا، ورنہ وہ سخت اور کرخت لہجے میں بولی، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ میر عالم خان کو جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ وہ غصے سے آگے بڑھتا دبا دبا گرایا، بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے ڈرانے کی غلطی بھول کے بھی مت کرنا۔ تمہاری ہانی اس وقت زندگی اور موت کے منہ میں ہے، اور آگ اس کی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس فائل پہ فوراً سائن کرو۔ وہ ترختے ہوئے بولی، سائن مائی فٹ۔ وہ آگے بڑھے، اسے کلائی سے دبوچ گیا کہ وہ درد سے کراہ اٹھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی! دانت کھچکچا کے بولتی وہ عالم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میرے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی کی تو یاد رکھنا میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، باہر میرے باڈی گارڈ بھی موجود ہیں، اور جو نکاح کے گواہ بنے وہ بھی۔ وہ اس کے پاس ہوئی، اور مائی ڈیئر ہسبینڈ وہ بھی موجود ہیں، جن کے قبضے میں تمہاری وہ سو کالڈ کزن بھی ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، کیا چاہیے؟ وہ اسے مکمل اپنے ٹریپ میں الجھا چکی تھی کہ عالم کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچا۔ ٹھیک ہے، میں سائن کرنے کو تیار ہوں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوگا؟ وہ مجھے صحیح سلامت واپس ملے گی؟ وہ فائل اٹھاتا ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ گارنٹی یہ ہے کہ تمہارے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی تو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے عالم نے اس فائل پہ سائن کر دیے۔ تھینکس ڈیئر ہبی، ان پیپرز کے مطابق ٹھیک 3 ماہ بعد ہمارے بیچ ڈائیورس ہو جائے گی، اور تمہاری مجھ سے، میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ فائل کو سینے سے لگائے بولی، مجھے اب ہانی چاہیے۔ عالم کھردرے انداز میں بولا، بالکل، ہانی تو ملے گی۔ گھر جاؤ، چل مارو، کچھ دیر بعد ہانی تمہارے پاس گھر پہ ہوگی۔ وہ فائل اٹھاتے بیگ کو کندھے پہ لٹکائے اترا کے چلتی دروازے کی جانب بڑھی کہ تبھی باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ابھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن وہ دھماکے سے خود کھلا، جس پہ وہ لڑکی اڑتی ہوئی پیچھے دیوار سے ٹکرائی اور عالم کے اوپر الان گری۔ اس کے چہرے پہ جو چوٹیں آئی تھیں وہ درد سے کراہی۔ باہر سے فائرنگ کی آواز پہ عالم چوکنا ہوا اور فضا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی، اس کے ہاتھ میں تھامی فائل نہ جانے کہاں گری تھی۔ عالم نے پرواہ نہ کی اور اس لیے بیک دروازے سے باہر نکلا۔ وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اسے جتنی دور ہو سکتا تھا لے کے بھاگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو فضا کی اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی اسے نقصان پہنچانے آئے تھے۔ عالم! اچانک سے وہ پکارتے عالم کو چونکا گئی۔ وہ اپنے قدموں پہ تھما، ہانی، ہانی کو بچا لو! وہ بمشکل سانس لیتے بولی، کیا بول رہی ہو؟ کہاں ہے ہانی؟ وہ تڑپا تھا، جبکہ فضا کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ان کے قبضے میں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ عالم! وہ آنکھیں میچ کے کھولتے رو دی، مجھے ایگزیکٹ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ اسے لیے ایک جگہ درختوں کے پیچھے زمین پہ چھپ کے بیٹھا تھا۔ فضا کی کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوا۔ فضا نے حیرت سے اسے دیکھا اور تلخیاں ہنس دی۔ تم میری پرواہ مت کرو، میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی اور تم، شاید میں اسی قابل تھی۔ تم جاؤ، اپنی ہانی کو بچا لو۔ وہ اسے دھکا دیتے اپنا رخ پھیر گئی، جبکہ اس کی کمر کی ایک طرف سے شرٹ پھٹی تھی اور اس میں سے زخم رس رہا تھا۔ وہ شاید کسی چیز پہ جا کے گری تھی، تبھی اس کی کمر کے ایک طرف چوٹ آئی تھی۔ تمہیں تو سخت چوٹ لگی ہے۔ وہ اس کے پاس ہوتا اس کا زخم دیکھنے لگا۔ میں بہت ڈھیٹ ہوں عالم، اتنی جلدی نہیں مرتی۔ وہ گہرا سانس بھرے کھانسی تھی اور اپنے ہاتھ سے بریسلٹ اتارا۔ اس میں ایک چپ تھی، اس کی لوکیشن ہانی تک جاتی ہے۔ یقینی جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسے بچا لو، مت کرنا کسی پہ یقین، سب دھوکہ باز ہیں۔ وہ کرب سے بولی تھی، تمہیں اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ عالم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تو وہ پھر سے زخمی سا مسکرا دی، اپنی ہانی کو بچانے کے لیے جانا ہوگا، میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ تڑپ ہی رہی تھی، وہ تو اپنا زخم کا درد برداشت کر رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ عالم نے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا،
اپنی گھڑی پہ بنے ٹریکر پہ اپنی لوکیشن ٹریس کی اور پھر فضا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ اس میں جیسے جان نکل رہی تھی، وہ مزید کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ رہی تھی۔ وہ اسے لیے بھاگ رہا تھا، ساتھ میں کسی سے رابطے پہ بھی تھا۔ تبھی ایک گاڑی اس کے پاس آ کے رکی اور ازمیر اس گاڑی سے فوراً باہر نکلا۔ عالم نے فوراً فضا کو گاڑی میں ڈالا اور اپنی جیکٹ اتارتے اس کے وجود پہ ڈالی۔ ازمیر، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہی گواہ ہے ہمارے پاس۔ عالم نے گاڑی میں بیٹھتے بریسلٹ سے ہانی کی لوکیشن ٹریس کی۔ ہانی کہاں ہے، پتہ چلا؟ ازمیر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ہاں، اسی ٹریکر سے پتہ چلے گا۔ وہ ایک نظر پیچھے بے ہوش پڑی فضا کو دیکھتا، اب ازمیر کو ہانی کی لوکیشن بتاتا، خود گاڑی سے اترنے لگا۔ کہاں جا رہا ہے؟ ازمیر نے اسے روکا۔ ہانی کو لینے۔ نہیں عالم، اسے میں لے کے آؤں گا، تم اسے خالہ بی کے پاس لے جاؤ، ازمیر نے فضا کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ ازمیر، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، میں انچارج ہوں، اس لیے تم پلیز۔ عالم، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پرومس، لیکن مجھے ہانی کو لانا ہے۔ وہ اس کی بات کا کاٹتا بولا، مگر اگر تمہیں یا ہانی کو کچھ بھی ہو گیا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ زچ ہوا، یار اتنا سب کچھ کیا نا، مل کے کیا، بس بھروسہ رکھ اور اپنی بیوی کو سنبھال، میں ہانی کو لے کے آتا ہوں، اینڈ پرومس، نہ مجھے کچھ ہوگا نہ ہانی کو۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے مسکرا کے اسے کہتا گاڑی سے اتر گیا۔ عالم نے گہرا سانس بھرا، جاتے ہوئے وہ چپ اور ٹریکر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ ایک چھلاوا تھا، اسے پتہ تھا ہانی تک کیسے پہنچنا ہے۔ عالم نے گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پہ ڈال دی۔ اسے ہانی کی فکر تو تھی، لیکن ازمیر کے ہوتے وہ مطمئن بھی تھا، جانتا تھا وہ جان پہ کھیل کے بھی اس معصوم کو بچا لے گا۔ پر صحیح معنوں میں اسے فکر تھی تو فضا کی، جو اس وقت بری طرح زخمی تھی اور نہ جانے کتنے راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھی۔ پر ایک احسان وہ واقعی کر گئی تھی، ہانی کا پتہ بتا کر۔ گپ اندھیرا اور ہر طرف پھیلی گندی سمیل۔ وہ 3 دن سے یہاں بند تھی، اب تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا اسے خود سے بھی سمیل آ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی تھی، منہ پہ ٹیپ تھی اور ہاتھ پیر بیک وقت بندھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، پلیز کسی کو تو بھیجو ہماری مدد کرنے کو۔ وہ دل میں درد کی گفتگو بڑھتا محسوس کرتے آنسو بہا رہی تھی۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی وہ یہاں قید تھی، نہیں جانتی تھی کس نے اسے قید کیا تھا، بس وہ قید تھی اور اللہ سے دعا گو تھی کہ کوئی تو اپنا اس کی مدد کو آئے۔ عالم حسن، وہ پکار رہی تھی۔ ازمیر میر، وہ اب کی بار تڑپ کے دل ہی دل میں اسے پکار رہی تھی، پلیز کوئی تو آ جاؤ، ہانی کو بچا لو۔ وہ دل ہی دل میں اپنے مسیحوں کو پکار رہی تھی۔ کیسے بچ گئی وہ؟ ایک کام دیا وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا۔ عارف نے مقابل کا گریبان پکڑا تھا، سر اسے چوٹ لگی تھی، لیکن بم دھماکہ غلطی سے پہلے ہو گیا، اس کے باہر آنے سے پہلے، ورنہ وہ سیدھا اوپر پہنچ جاتی۔ اس آدمی نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا۔ مجھے وہ اوپر ہی چاہیے ہر حال میں، وہ بچنی نہیں چاہیے، بہت سے راز ہیں اس کے پاس ہمارے، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے صرف خطرہ ہے، اور ویسے بھی اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کی ضرورت نہیں۔ کل ہر شفافیت سے دانت پیستے بولا، سر ہو جائے گا، ڈونٹ وری، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ آپ کی بہن ہے تو اپنی زبان کو لگام ڈال، جتنا کہا جاتا ہے اتنا کر، زیادہ سوال جواب مت کیا کر۔ عارف نے اسے سختی سے ٹوکا تو وہ چپ کر گیا۔ یہ راز تو کوئی نہیں جانتا تھا، عارف اور فضا بہن بھائی تھے، تو بھائی نے بہن کو موت کے گھاٹ کیوں اتارنا چاہا، اسے اب بم دھماکے میں کیوں مارنا چاہا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جگہ کے گرد پھیل گیا۔ ازمیر ہر قدم پھونک پھونک کے رکھ رہا تھا۔ عارف کو یہی لگ رہا تھا کہ فضا بھلے موت کے منہ میں نہیں گئی، لیکن وہ اس قابل نہیں بچی ہوگی کہ کسی کو ہانی کا پتہ بتا سکے۔ پر فضا اپنا کام کر چکی تھی اور بہت جلد ہانی عارف کی قید سے رہا ہونے والی تھی۔ چھلاوے کی طرح وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ہر طرف پھیلتا اس وقت اس ایریے میں گھستا چلا گیا۔ دروازے زوردار آواز سے کھلا تھا۔ اس پل ہانی نے گھبرا کے آنے والے کو دیکھا، لیکن روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہ پائی، اور بھوکو نکاہت سے اس کا برا حال تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس لپکا، وہ اکیلا ہی اندر آیا تھا۔ ہانی، ٹھیک ہو؟ وہ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹاتا اس کے بازو کھولنے لگا۔ اپنے سامنے ازمیر کو دیکھتی، اس کی آواز سنتی، وہ جی اٹھی تھی۔ رسیاں کھلتے ہی وہ سیدھا اس کے سینے پہ گری تھی۔ ہانی، وہ تڑپ ہی گیا، فوراً اسے قیمتی متاح کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹا اور وہاں سے لیے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی ٹیم کے ممبرز بھی اسے کور کرتے نکلتے چلے گئے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہاں کوئی آیا تھا۔ وہ کہیں بھی چلے جاتے، اپنے سے جڑا کوئی ثبوت نہیں چھوڑ کے آتے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خاصیت تھی۔
خالہ بی نے فضا کی مرہم پٹی کر دی تھی لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اسے کب تک ہوش آ جائے گا خالہ بی؟ وہ مضطرب لہجے میں بولا۔ کچھ وقت لگے گا، زخم زیادہ گہرا تھا، بھرتے وقت لگے گا بیٹا۔ وہ گہرا سانس بھرتے بولیں۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں بیٹا، اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ شفا بھی رکھی ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ویسے یہ لڑکی ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ پہلی بار یوں عالم کو کسی لڑکی کی فکر کرتے دیکھ وہ پوچھ بیٹھی۔ بہت کچھ بھی اور کچھ بھی نہیں، وہ لب بھینچ گیا۔ تبھی میر کا میسج اسے موصول ہوا، مشن سکسیسفل۔ میسج پڑھتے عالم نے گہرا سانس بھرتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ سب بھی فضا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتی اور اگر وہ واقعہ اس بم حادثے کا شکار ہو جاتی تو ہانی کا پتہ کبھی نہ لگ پاتا۔ وہ اندر روم میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ اوندھے منہ لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چہرہ جو کچھ دیر پہلے چمک رہا تھا، جیت کی اسی سرشاری سے کھلا ہوا تھا، اب ہلکا ہلکا زردی مائل ہو چکا تھا۔ آنکھیں جو سنہری روشن اور چمکدار تھیں اس وقت بند تھیں۔ یہ عارف کی بہن تھی، لیکن کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو یوں مار سکتا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب عالم کو ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ فون پہ ازمیر کی آواز سنتے وہ گہرا سانس بھرتے پرسکون ہوئی۔ ٹھیک ہیں، آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں، وہ فون پہ ہی دھیمے آواز میں بولی۔ وہ اسے رات کو اس کے گھر چھوڑتا خود نکل گیا تھا۔ سلطان صاحب پوتی کو زندہ صحیح سلامت دیکھ جی اٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے ازمیر اور عالم جان پہ کھیل کے جائیں گے، لیکن ان کی پوتی ہانی کو بچا لائیں گے۔ اس کی حالت شام تک کچھ بہتر ہوئی تھی۔ شاور لے کے وہ روم میں آئی تو سلیمہ آنٹی نے اسے گرما گرم دودھ پلایا، اسے میڈیسن دی۔ بہت حد تک وہ نارمل بھی ہوئی تھی، پر کمزوری ابھی بھی تھی۔ ازمیر کی فکر مند آواز سنتی وہ مسرور ہوئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا ہانی، اور باہر بالکل نہیں نکلنا۔ پورے گھر میں سیکیورٹی الارم ہے اور حویلی پہ بھی سیکیورٹی گارڈز تعینات ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے صرف کال کرنا، 1 منٹ سے بھی پہلے پہنچ جاؤں گا اپنے پاس، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اسے اپنے ہونے کا مان بخش رہا تھا، جبکہ وہ دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ عالم بھیا کدھر ہے؟ اپنی بات کو اگنور ہوتا محسوس کرتے وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ آ جائے گا وہ بھی، جو میں نے کہا اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب کی بار وہ تھوڑا سختی سے بولا، میر یہ دیکھو۔ مقابل نسوانی آواز سنتی ہانی بری طرح چونکی۔ اپنا خیال رکھنا، میں بعد میں۔ کون ہے وہاں آپ کے ساتھ؟ وہ جھٹ سے پوچھ بیٹھی۔ اس کا دل بری طرح لرزنے لگا۔ ازمیر کے ساتھ کوئی لڑکی تھی، یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ ہانی، وہ تھوڑا سا وہاں سے دور ہوتا ونڈو کے پاس آیا تھا۔ تم سب سے پہلے ہو، وہ اس کا انسیکیور ہونا محسوس کرتا فوراً سے بولا، پہلے میں اور آخر؟ وہ جیسے بچوں کی طرح پوچھتی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ سب کچھ تم ہو پاگل، یہ ازمیر شاہ تمہارے لیے ہی تو جیتا ہے، اس کی سانسیں تمہارے ہونے سے چلتی ہیں، دل میں بسایا ہے تجھے پلکوں کے رستے۔ دل کی منج پہ بلا تفریق برا جمان ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک ڈاؤٹس ہیں؟ وہ تھوڑا شوق ہوا۔ وہ لڑکی آپ کے ساتھ روم میں کون ہے؟ ہانی کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کولیگ ہے جسٹ میری جان، وہ اسے بہت اور مان بھرے لہجے میں بتا رہا تھا۔ آپ اس سے بات نہیں کریں گے؟ وہ جیسے ضدی ہوئی۔ وہ اسے لے کے پوزیسو تو تھا ہی، لیکن وہ کس حد تک پوزیسو تھی یہ بھی ازمیر اچھی طرح جانتا تھا۔ نہیں کروں گا، جو میری جان کہے گی وہی کرے گا یہ شاہ۔ اس کی بات پہ ہانی مطمئن ہوتے مسکرا دی۔ فضا کو ہوش آیا تو بمشکل ہی اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے کروٹ لینی چاہی، لیکن درد کی شدید ٹھیس اٹھی۔ ارے بچے، ہوش آ گیا تمہیں؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ایک تھوڑی ایجڈ خاتون نے اس سے سوال کیا تو وہ درد سے ذرا سا کراہی۔ پانی، اس کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ پہ وہ خاتون جلدی سے پانی لے آئی۔ یہ لو بیٹا، اسے سہارا دے کے بٹھایا اور گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ آپ نے مجھے بچایا؟ وہ ان سے سوال کرتے درد سے دوہرے ہوتے مسکرائی۔ بیٹا، بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو بس وسیلہ ہوں۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ آنٹی، اچانک سے فضا نے اسے پکارا۔
بیٹا میں سب کی خالہ بی ہوں، تم بھی مجھے خالہ بی کہہ سکتی ہو۔ وہ اپنائیت سے بولیں، خالہ بی عالم خان کہاں ہے؟ اس کے غیر متوح سوال پہ وہ چونکی، مطلب وہ لڑکی بھی عالم کو جانتی تھی۔ تمہارا عالم خان سے کیا تعلق ہے؟ وہی سوال اس سے بھی دہرایا۔ کچھ بھی نہیں، وہ خالی ذہن خالی دل سے بولی، وہ آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ خالہ بھی اسے تسلی دیتی کچن کی جانب بڑھی۔ وہ اپنی آنکھیں موند گئی، کتنے فریب میں جی رہی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ واپس پانے کے لیے وہ سب کرتی چلی گئی جو اس کے بھائی نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے پلکوں کی باڑ سے گرا۔ آہ کیسے بھائی نکلے! جو کہا میں آنکھ بند کیے کرتے چلی گئی۔ وہ کرب میں مبتلا ہوئی۔ کیا مجھے استعمال کیا گیا؟ وہ جو سب بتایا وہ سب جھوٹ تھا۔ لامتناہی سوچوں نے فضا کے دماغ کا احاطہ کیا، پر ان سب سوالوں کا جواب ایک ہی شخص کے پاس تھا، عارف خان۔ اور اس تک پہنچنے کے لیے فضا کو واپس پہلے جیسا طاقتور ہونا تھا۔ وہ اب اس کا مقابلہ آمنے سامنے آ کر کرنا چاہتی تھی۔ عارف خان جو چال تم نے میرے ساتھ کھیلی، اس کا جواب سود سمیت لٹاؤں گی، یہ وعدہ ہے میرا ایک خانزادی کا۔ وہ پورے جوش میں تھی، نہیں جانتی تھی اس کا یہ جوش ولولہ اسے کہاں لے کے جانے والا تھا۔ یہ تو اب وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ عارف پاگل ہو گیا تھا، ایک طرف فضا غائب تھی تو دوسری طرف ہانی بھی فرار ہو چکی تھی، اور یقیناً فضا نے ہی اسے ڈھونڈنے میں مدد کی ہوگی۔ وہ کڑی سے کڑی ملا رہا تھا، فضا ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ، تمہاری سانسیں میں اپنے ہاتھوں سے گھونٹوں گا۔ عارف کو رہ رہ کے اس پہ غصہ آ رہا تھا، جو ایسے غائب تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے عالم پہ کڑی نگرانی شروع کروا دی تھی۔ وہ بھی سیکرٹ ایجنٹ کا بندہ تھا، اسے بھیس بدل کے اپنا کام خوب کرنا آتا تھا۔ آپ اتنے دنوں بعد آئے، میں ناراض ہوں آپ سے۔ ہانی اتنے دنوں بعد عالم کو گھر آتا دیکھ نروٹھے انداز سے بولی۔ میری جان کام ہی اتنا زیادہ تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لگائے بولا، میری گڑیا ٹھیک ہے نا اب؟ وہ اس کی جانب دیکھتے محبت پاش لہجے میں بولا، ایک دم ٹھیک۔ وہ چہکی، پھر جلدی سے مجھے اپنے ہاتھ کی گرما گرم کافی پلاؤ، وہ لاڈ سے بولا تو ہانی مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ تو وہ سلطان خان کی جانب مڑا، دادا جان جائیداد کے پیپرز ابھی تک ہمارے قبضے میں نہیں آئے۔ وہ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا۔ سلطان صاحب سوچ میں پڑ گئے، اور وہ ڈائمنڈز، ان کے اگلے سوال پہ وہ سر جھکا گیا۔ عالم ڈائمنڈز بھی ہانی کو بچانے کی خاطر فضا کو دے چکا تھا، مل جائیں گے وہ بھی، مجھے پورا یقین ہے۔ عالم نے سر اٹھاتے کہا، تم جانتے ہو عالم، اگر اس شخص نے جائیداد کے پیپرز کا غلط استعمال کیا تو؟ فکر نہ کریں، ایک بار بل سے نکل آئے پھر دیکھے کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ وہ لڑکی، وہ اس کی بہن تھی، اس کا کیا بنا؟ وہ میرے قبضے میں ہے، زخمی ہے، لیکن عارف کے خلاف اب ہمارا سب سے بڑا ہتھیار وہی ہوگی۔ عالم کے لہجے میں نفرت اور عزم تھا۔ امید کرتا ہوں وہ ہتھیار کے طور پہ ہی استعمال ہو۔ سلطان خان کو آنے والے وقت میں بہت کچھ بدلتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج تقریباً ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ اس کی نگہداشت خالہ بھی کر رہی تھی، اور وہ اب بہت حد تک ٹھیک بھی ہوئی تھی۔ اس کا زخم بھی کافی حد تک بھر گیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، عارف سے بدلہ۔ جس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، وہ کیسے عارف کو چھوڑ دیتی؟ وہ زیادہ تر روم میں ہی رہا کرتی تھی۔ خالہ بی کا گھر 2 کمروں پہ ہی مشتمل تھا، جس میں سے ایک کمرہ وہ خود استعمال کرتی تھی اور دوسرا مریضوں کے لیے تھا، جو ان دنوں فضا استعمال کر رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو سامنے عالم خان کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئی۔ وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک پل کو فضا کا دل سکڑا تھا، پر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹکتی اس کے پاس آ گئی۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، وہ طنزیہ ہنسی۔ اب کیسی ہو؟ سوچ کے برعکس وہ سوال کر رہا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں، تم نے مجھے بچا لیا، لیکن کیوں؟ یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری اور تمہاری ہانی کی بربادی کا سبب میں ہوں۔ تمہیں مجھے بچانا تو نہیں چاہیے تھا۔ اس کی بات پہ عالم نے بغور اسے دیکھا، جو اب دیکھنے میں تو کافی ٹھیک دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی سنہری چمکتی آنکھیں اب ماند پڑ گئی تھیں، آنکھوں میں اب شدید غصہ اور خالی پن تھا۔ لیکن یہ سب اب کس کے لیے تھا؟ عالم اچھی طرح جانتا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارا زندہ رہنا کتنا ضروری تھا۔ عالم نے بات کا آغاز کیا تو وہ اس کی جانب دیکھتے ایک بھرپور کہکا لگائی، لیکن آنکھیں اس کی نم ہوئی تھیں۔
جانتی ہوں پہلے وہ شخص بھائی بن کر بہن بھائی کے رشتے پہ مجھے استعمال کرتا رہا ہے، اب برائے نام ہی صحیح شوہر کے رشتے پہ تم نے بھی استعمال کرنا ہے۔ وہ بدگمانی سے بولی، مجھے صرف عارف کا پتہ چاہیے، اس کے بعد تم جا سکتی ہو۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولا۔ اس کی بات پہ نہ جانے کیوں فضا کو اپنا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا، پر وہ اپنا درد چھپانا جانتی تھی۔ مجھے لگا تم جائیداد کے پیپرز اور ڈائمنڈز کا پوچھو گے۔ تم نے تو اس بندے کا پوچھ لیا جو تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آنے والا۔ وہ سر جھٹکتے بولی، وہ جہاں بھی چھپ جائے زمین کی 7 تہوں سے بھی کھینچ کے نکال لوں گا، لیکن اگر تم چاہو تو میرا ساتھ دے سکتی ہو۔ اس کو اس کے کیے کی سزا میں دلواؤں گا، یہ وعدہ۔ فضا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں مسٹر میجر، وہ اس کی بات کو کاٹتے تیز لہجے میں بولی۔ وہ 20 سال کی دیکھنے میں نازک سی لڑکی دکھائی دیتی تھی، جبکہ کوئی یہ نہیں جانتا تھا وہ اندر سے کتنی مضبوط تھی۔ یہ بس وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ۔ تمہیں اپنی ہانی سے مطلب ہونا چاہیے۔ اس کی جان بچ گئی، اس میں شکر مناؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ تمہاری جائیداد کے پیپرز کہاں ہیں؟ وہ ڈائمنڈز کہاں ہیں؟ وہ بھی تمہیں میں ہی بتا دوں گی۔ اس کے بعد تمہارا مجھ پہ کیا گیا یہ احسان ختم۔ وہ بہت کڑوے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے عارف چاہیے، وہ قانون کا مجرم ہے، عالم نے قطعی انداز میں کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ 2 قدم کے فاصلے پہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے تھے۔ وہ میرا مجرم ہے اور اسے سزا بھی میں ہی دوں گی۔ اس کے لہجے کا یقین عالم کو بری طرح چونکا گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ سکتا تھا، جیسے کچھ مٹا دینے کا جنون۔ کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہوئے کہ خالہ بھی دروازے پہ دستک دے کے اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، تمہاری بینڈیج چینج کرنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ کر لینا، مجھے ابھی بہت ضروری کام کے لیے جانا ہوگا۔ عالم بیٹا، یوں تو اس بچی کا زخم بھر گیا ہے، لیکن ٹانکے تو نہیں لگائے، گوشت ایسے ہی جوڑنے پہ تھوڑا وقت لگا ہے، تم اس کی مدد کر دینا۔ جانا ضروری نہ ہوتا تو میں خود کر کے جاتی۔ وہ فضا کے منہ سے عالم خان سے نکاح کا ذکر سن چکی تھی، اس لیے اب عالم کو آزما رہی تھی، یا واقعہ انہیں کوئی کام تھا، وہ نہیں جانتے تھے، پر وہ جا چکی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس نکالتا وہ اس کے پاس آیا۔ رہنے دو، میں کر لوں گی، فضا نے سرد و سپاٹ انداز میں کہتے اس کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لینا چاہا۔ کیسے کرو گی خود؟ کمر کی بیک سائیڈ ہے، لیٹو میں زخم پہ لگا دیتا ہوں۔ عالم نے بھی بنا کسی تاثر کے کہتے فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ نہیں، کہا نا میں خود کر لوں گی۔ وہ روڑ ہوئی تھوڑی۔ نخرہ کیوں کر رہی ہو؟ عالم کو غصہ آنے لگا۔ بات نخرے کی نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ منمنائی اور رخ پھیر گئی۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی تو کرواتی نہ بینڈیج؟ 1 منٹ، میں کسی میل سے تو ہرگز نہ کرواتی، وہ منہ بناتے بولی، لیکن اگر میل محرم ہو تو کروا سکتے ہیں۔ عالم نے اس کے پاس جاتے بہت نرم لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ تھامے بستر پہ لایا۔ وہ ممکنی انداز میں اس کے ساتھ چلتی بستر پہ آ بیٹھی۔ لیکن یہ محرم کا رشتہ زبردستی کا ہے، اس میں کوئی پائیداری نہیں، وہ سب ایک سچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہیں، اور تم بھی جانتے ہو میرے زبردستی کرنے پہ تم۔ جانتا ہوں، لیکن ہم محرم ہیں، اس حقیقت سے نہ تم انکار کر سکتی ہو نہ میں۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا مزید گویا ہوتا اسے پیچھے کی طرف جھکاتا لٹا گیا۔ نہیں عالم، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ بے اختیار ہی اس کے منہ سے تم کی جگہ آپ نکل آیا۔ الٹی ہو کے لیٹو۔ وہ بہت دھیرے سے اس کا رخ دوسری جانب کر گیا۔ وہ گہرا سانس بھرتی، دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتی، رخ پھیرتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ عالم نے اس کی شرٹ کو اوپر کی جانب سرکایا تو اس کا زخم ظاہر ہوا جس پہ کل کی بینڈیج لگی تھی۔ عالم نے وہ پرانی بینڈیج اتار کے اس کا زخم چیک کیا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچے بیڈ شیٹ کی مٹھیوں میں بھرے زخم سے اٹھتی ٹھیس برداشت کر رہی تھی۔ اس کا زخم اچھے سے صاف کرتا وہ واپس اس پہ دوائی لگا رہا تھا اور دوبارہ اچھے سے بینڈیج کر دی۔ کافی حد تک زخم ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا۔ تم شاور لیتے احتیاط نہیں کرتی نا؟ وہ اس کی شرٹ نیچے کرتا اس کا ہاتھ تھامے اسے اٹھا کے بٹھا گیا۔ ہاں، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط تو کرتی ہوں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے نظریں چراتے بولی، چلو نیکسٹ ٹائم میں خود۔ کیا خود؟ وہ فوراً اس کی بات کاٹ گئی، جس پہ عالم نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ اب تم فری ہو رہے ہو میجر، جبکہ جانتے ہو ہم کبھی بھی اس رشتے کو نبھانے والے نہیں تھے۔ 3 ماہ کا کانٹریکٹ کیا تھا ہم نے۔ وہ پیپرز بھول گئے؟ وہ نہ جانے کیوں اس کے پاس آتی اسے بہت کچھ باور کروانے لگی۔ کون سے پیپرز؟ مجھے تو یاد نہیں۔
عالم سرے سے ہی مکر گیا، جس پہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر تم سچی ہو مجھے پیپرز دکھاؤ۔ وہ بھی اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ عالم تم جانتے ہو اس دن سب برباد ہو گیا۔ پھر ہاں اب سب برباد ہو گیا تھا، لیکن ہمارا رشتہ اس میں آباد ہو گیا۔ اس لیے اس بارے میں مزید بات۔ ابھی وہ اس کی بات کا جواب دیتا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ ہانی میں آج شام تک آ جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ اس کا لہجہ بدلا تھا، اس کا انداز بدلا تھا، اس کی آواز میں مٹھاس تھی، اور وہ کسی اور کے لیے تھی۔ فضا نے دانت پہ دانت جمائے رخ پھیرا۔ اب اس شخص کی زندگی میں ایک لڑکی تھی جو مجھے کیسے باندھ کے رکھ سکتا تھا؟ وہ جانتا ہے سب کھیل تھا، صرف جائیداد کی خاطر میں نے اس سے 3 ماہ کا نکاح کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ ہو جانے ہیں۔ پھر مجھ سے کون سا رشتہ آباد کرنا چاہ رہا ہے؟ ہاں ہاں ڈونٹ وری، لے آؤں گا۔ اور کچھ حکم؟ وہ اب بھی محبت سے بات کر رہا تھا۔ فضا کا جی چاہا اس سے موبائل لے کے توڑ دے، لیکن اتنا حق کب تھا دونوں کو ایک دوسرے پہ؟ سنو، آج رات مجھے اب یہاں سے جانا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے فضا نے اپنی بات کہہ دی۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ اس قاتل اور دھوکہ باز بھائی کے پاس۔ عالم کا لہجہ تلخ ہوا۔ بتانا ضروری نہیں سمجھتی؟ میں تمہاری جتنی مدد کر سکتی تھی کر دی، تمہاری ہانی کو تم تک پہنچا دیا، یہ احسان ہی سمجھو۔ ورنہ اگر عارف خان مجھے بھائی بن کے دھوکہ نہ دیتا تو کبھی بھی اس کا ایڈریس نہ بتاتی۔ باقی رہی جائیداد کی بات تو وہ میری ہے، اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کے دادا جان نے جس چالاکی سے سب ہتھایا، اب واپس بھی لینا تھا، صحیح؟ لے لینا۔ اور وہ ڈائمنڈز، وہ کس کے پاس ہیں؟ ان پہ کس کا حق ہے، تمہارا یا تمہارے سو کالڈ بھائی کا؟ عالم تلخ ہوا۔ جس کا حق تھا اس کے پاس پہنچ گئے، اس لیے اس کی فکر تم تو نہ ہی کرو۔ فضا نے منہ پھیرتے کہا۔ فکر تو ہوگی اور کرنی بھی پڑے گی، کیونکہ ان پہ حق تو ہانی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا قطعی انداز میں بولا تو فضا نے طنزیہ ہنسی۔ تو جاؤ ڈھونڈو اور دے دو اپنی ہانی کو، میں نے کب روکا ہے؟ عالم کی بات پہ وہ سیخ پا ہوئی تھی اور خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ ملنا چاہو گی اپنے دادا جان سے؟ اچانک ہی وہ سوال بدل گیا۔ فضا کی آنکھیں ایک لمحے کو نم ہوئیں۔ بچپن سے بنا رشتوں کے، بنا ماں باپ کے وہ پلی تھی۔ علی خان میرحام خان کا سوتیلا بیٹا تھا، اس لیے ساری جائیداد کو سگے بیٹوں حسن خان اور ارباز خان کی اولاد میں تقسیم کر دیا گیا، اور عارف اور فضا کا حق مار دیا گیا۔ وہ اپنی خالہ کے پاس پروان چڑھے، لیکن ان کو شروع دن سے ایک ہی سبق پڑھایا گیا کہ انہوں نے حاتم خان سے اپنی جائیداد لینی ہے، اور وہ خاندانی ڈائمنڈ جن پہ ان کا حق ہے سب واپس لینا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے خوب چال چلی، کیونکہ حاتم خان نے وصیت ہی کچھ اس طرح بنائی۔ بالکل بھی نہیں، وہ عالم کو جواب دیتی، ساتھ میں آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا گئی، جس کا اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ آج ہانی کی برتھ ڈے ہے، ہم سب فیملی ممبرز ہوں گے، تم چاہو تو۔ میں آپ کی فیملی کا حصہ نہیں، وہ اب کی بار رخ پھیرتی سختی سے بولی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن تم یہیں رہو گی جب تک عارف پکڑا نہیں جاتا۔ جیسے وہ پکڑا جائے گا، اور تمہیں لگتا ہے وہ پکڑا جائے گا؟ وہ تلخیاں ہنستی سر جھٹک گئی۔ تم بھی تو پکڑی گئی ہو۔ عالم کو اس کا یوں مذاق اڑاتا انداز بالکل اچھا نہ لگا۔ میں پکڑی گئی ہوں؟ کس خوش فہمی میں جی رہے ہو میجر؟ میں زخمی تھی، تم نے میری مدد کی، مجھے پناہ دی۔ میں یہاں تب تک ہوں جب تک میں چاہوں گی۔ جس دن مجھے یہاں سے جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی۔ تم تو کیا، کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا۔ اس کا کھٹکھٹاتا انداز دیکھتے عالم مسکرا دیا۔ جا کے دکھانا، مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ وہ اب فارم میں آئی تھی، چیلنج ہی سمجھو۔ وہ اپنے گھنے سلکی بالوں کو پیچھے کرتا ایک آنکھ ونک کرتا بولا، یو نو میجر، جب مجھے کوئی چیلنج کرتا ہے تو یہ میرا بلڈ ڈبل سپیڈ سے سرکولیٹ کرنے لگتا ہے۔ تو اب میں سمجھوں ملزم بھاگنے والا ہے؟ وہ اس کو ایک دم کمر سے ہاتھ ڈالتے اپنے سینے سے مس کر گیا۔ اس کے اتنے بے دھڑک انداز پہ فضا کا سانس سینے میں اٹکا۔ وہ اتنی بے باکی پہ اتر آئے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ وہ اس کی کمر میں انگلیوں سے ٹریسنگ کرتے گہری نگاہ سے دیکھتا، اس کے چہرے پہ ذرا سا جھکا تھا۔ میجر میرے ساتھ فری مت ہو ورنہ مار کھاؤ گے، وہ خفگی سے بولی۔ چلو، بیوی کے ہاتھ مار بھی کھا لوں گا، اس بہانے تم چھوؤ گی تو صحیح۔ وہ اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹا اور موبائل پہ آتی ازمیر کی کال اٹینڈ کرنے لگا۔ پاگل الو میجر، ڈفر ٹھرکی، وہ زیر لب اسے القابات سے نواز رہی تھی
جبکہ عالم بخوبی اس کی ہونٹوں کی جنبش سے سمجھ رہا تھا۔ کال بند کرتا وہ اس کی جانب مڑا۔ مجھے اب جانا ہوگا، کل ملاقات ہوگی، تفصیلی، اور بہت جلد تمہیں آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آزادی کا پروانہ؟ مطلب مجھے طلاق دے دے گا؟ فضا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو اچھی بات ہے نا، دے دے طلاق، مجھے بھی کون سا شوق ہے اس کی بیوی بننے کا۔ پر 3 ماہ سے پہلے اس نے مجھے چھوڑا تو جائیداد میں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ میں جائیداد لے کے کیا کروں گی؟ وہ وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ اے کاش یہ سب ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج ہم ان سب کے ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے، سب کچھ اتنا اچھا ہوتا۔ وہ سوچتے ہوئے رنجیدہ ہوئی رہی تھی۔ کتنا بڑا بدتمیز ہے، صرف ایک بار بولا کہ ہانی کی برتھ ڈے پہ چلو۔ اچھا میں نے بھرم دکھا ہی دیا تھا تو تھوڑا بندہ زور زبردستی کر لیتا ہے، اتنی بھی کیا اکڑ۔ وہ منہ بنا رہی تھی لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہانی کی برتھ ڈے پہ جاتی، اس حویلی کو دیکھتی جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بچپن کا کچھ حصہ وہاں گزرا تھا۔ اور دادا جان، کیا ان کی محبت پہ ہمارا حق نہیں؟ اور عارف بھائی، جانتے تھے آپ؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے گہرا سانس بھری۔ میری لائف میں تو صرف آپ ہی تھے، آپ کو ہی سب مانتی تھی، اور آپ نے مجھے ہی وہ سب۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ میر، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، ورنہ اگر اسے ذرا بھی شک پڑا کہ ہم اس کے پیچھے ہیں اور اپنی لوکیشن چینج کر لے گا۔ عالم اور ازمیر اس وقت شام کے گہرے ہوتے ہوئے سائے میں کلب کے باہر پارکنگ ایریا میں موجود اپنی گاڑی میں تھے۔ جانتا ہوں، پوری پلاننگ کے ساتھ اٹیک ہوگا کل۔ ازمیر کا لہجہ پختہ تھا۔ آج ہانی کی برتھ ڈے کا کیا سوچا؟ کیا گفٹ دے رہے ہو اسے؟ عالم نے معنی خیز سے پوچھا۔ جو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں اس میں تمہاری رضامندی چاہیے، ازمیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ مولوی کا بندوبست تم کرو گے یا میں کروں؟ عالم کی بات پہ ازمیر کے چہرے کو خوشگوار مسکان نے چھوا۔ آر یو سیریس؟ وہ اس کی جانب مڑتا ہے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، میں چاہتا ہوں ہانی کی ذمہ داری تمہارے سر ڈال دوں۔ میرے سر ہے، آلریڈی بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے، اس لیے اب ہانی کی ذمہ داری تمہاری۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا مسکرا کے بولا، میں مما کو فون کر کے بول دیتا ہوں، آپ مولوی صاحب کا بندوبست کریں۔ مجھے رخصتی کب دیں گے؟ ازمیر ایک دم اتاولا ہوا۔ ارے بھائی ذرا دھیرج رکھو، رخصتی کچھ عرصہ بعد ہوگی۔ عالم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ازمیر گہرا سانس بھر گیا، جس پہ عالم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خالہ بھی کب کی آئی ہوئی تھی، لوٹی ہی نہیں، اور وہ پورے گھر میں بلائی پھر رہی تھی۔ اسے پتا تھا عالم نے اس گھر کی سخت سیکیورٹی کروائی ہوگی، لیکن فی الحال وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ پر پہلے اسے عارف کی لوکیشن پتہ کرنی تھی۔ اس سے پہلے عالم اس تک پہنچتا، وہ خود اس تک پہنچ کے اسے سزا دینا چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے سکتی تھی؟ اس بات پہ اس کا دل اور دماغ دونوں ہی خالی ہو گئے۔ وہ ماں جایا تھا، کیسے اسے موت کے گھاٹ اتارتی؟ وہ دکھ بھرا سانس لے کے روئی۔ تبھی بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اسے لگا خالہ بھی آئی ہوگی۔ وہ لاپرواہی سے باہر نکلی کہ سامنے ایک انجان شخص کو دیکھ وہ اپنی جگہ بری طرح ٹھٹکتے اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ رمیز، تم؟ وہ اسے اگلے ہی پہچان گئی۔ واہ کیا یادداشت ہے آپ کی! وہ اپنی پاکٹ سے چاقو نکالتا مسکرایا۔ مجھے پہلے تو شک تھا کہ اس سب کے پیچھے بھائی ہے، پر آج تمہیں یہاں دیکھ کے شک یقین میں بدل گیا ہے۔ وہ دکھی ہوئی۔ چلو اچھی بات ہے، کیونکہ مجھے حکم یہ تمہارا کام کرنے کا۔ وہ چاقو کو اس کے سامنے لہراتا ہوا تو وہ دھیرے سے مسکرا کے آنکھیں صاف کرنے لگی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے مارنا آسان ہے؟ وہ بھی اب کی بار اس کے سامنے فارم میں آئی۔ بچپن سے وہ مارشل آرٹ سیکھ رہی تھی، اب تو بلیک بیلٹ بھی تھی۔ اس کی یہ خاصیت عارف نہیں جانتا تھا، سوائے اتنا کہ وہ ذہین تھی، وہ اپنا دفاع کرنا جانتی تھی، پر بنا ہتھیار کے بھی وہ لڑ سکتی تھی۔ یہ بات عارف کو نہیں پتا تھی۔ رمیز آگے بڑھا، اس پہ وار کیا کہ ڈاج دیتے پیچھے ہٹی اور بہت ہی پھرتی اور مہارت سے اس کی کلائی کو دبوچتے اس کے ہاتھ کو مروڑا۔ یہ سب رمیز کے لیے اچانک ہی تھا، وہ تڑپ کے رہ گیا۔ اگلے ہی پل فضا نے اس کی دوسری کلائی کو تھامے بھی پیچھے مروڑا۔ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز پہ وہ دل خراش چیخ مار گیا کہ اندر آتے عالم کے قدم ہڑبڑاہٹ میں تھے، اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ سامنے کا منظر دیکھا، وہ دنگ رہ گیا۔ ایک شخص زمین پہ پڑا تڑپ رہا تھا اور پاس ہی پنجوں کے بل وہ بہت سکون سے بیٹھی فضا دکھائی دی۔
جو اس کی حالت پہ افسوس کر رہی تھی۔ بہت برا لگ رہا ہے، بھائی کو تھوڑی تو عقل کرنی چاہیے تھی، بھیجنا تھا مجھے مارنے کے لیے تو کسی مرد کو بھیجتے، تمہیں بھیج دیا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی، اس کی حالت دیکھتی، اس کا گرا ہوا چاقو اٹھا گئی۔ اس شخص کے دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، وہ بری طرح کرہ رہا تھا۔ فضا نے اپنے اندر کا سارا غصہ اس پہ اتار دیا تھا۔ سامنے ہی عالم کو دیکھتے وہ اپنی جگہ پہ جم گئی۔ اس کی یہ حالت تم نے کی؟ وہ اب بھی حیران تھا، جبکہ فضا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ فضا کو مارنا اتنا آسان نہیں، یہ بات عارف بھائی کو نہیں پتہ۔ شاید وہ اس چاقو کو دائیں بائیں لہراتے بولی، ویسے اس کا یہاں آنا بتا گیا ہے کہ تم نے کتنی سخت سیکیورٹی باہر کی ہے۔ وہ لگے ہاتھ اسے بھی سنا گئی، میں نے کوئی سیکیورٹی باہر نہیں کی، میں خود تمہیں پروٹیکٹ۔ کہتے کہتے وہ رک گیا، پر آج تم چونک گئے میجر، وہ دکھ سے بولی۔ نہیں چوکا، تمہارے پاس ہی ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ اس کے سامنے ایک شاپنگ بیگ کرتا بولا، یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی، خود دیکھ لو، بلکہ تیار ہو جاؤ، تب تک میں اس کا بندوبست کر لوں۔ وہ اسے شاپر تھماتا اس شخص کی جانب بڑھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے کندھے پہ لاتا باہر نکل گیا۔ وہ اس شاپرز کی زپ کھول کے دیکھنے لگی، بہت ہی پیارا وائٹ کلر میں کام والا فراق دیکھتے وہ ٹھٹکی، کیا یہ مجھے اپنے ساتھ برتھ ڈے پہ لے کے جا رہا ہے؟ خان حویلی؟ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو روکتا محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں خان حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ ہلکا پھلکا تیار ہوئی تھی، اس نے تھوڑا نخرہ لگایا تھا کہ وہ نہیں جاتی، لیکن اس بار عالم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تیار ہونا پڑا۔ پر میک اپ کے نام پہ اس نے کچھ نہیں لگایا، نہ ہی کوئی جیولری پہنی، لیکن اس فراق میں بھی وہ غضب کی چپ دکھا رہی تھی کہ عالم کی نگاہ اس پہ بار بار سرک رہی تھی، بار بار اسے دیکھتا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ پہلے یہی لڑکی اسے زہر سے بھی بری لگتی تھی، لیکن جب سے نکاح کے دو بول سے جڑی تھی اس کو بے حد عزیز ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اس کو دیکھنے کو انداز بدل گیا تھا، اور یہ فضا بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بھی 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، پر لب خاموش تھے۔ گاڑی جیسے ہی خان حویلی داخل ہوئی، فضا کو لگا اس کا دل اچھل کے حلق میں آ جائے گا، آنکھوں کے گوشے خود ہی نم ہوئے۔ آؤ، وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتا اسے بولتا، چونکا گیا۔ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جانب سے اترتے وہ تھوڑا گھبرائے ہوئے بولی، تم کر لینا قبول۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کا ہاتھ تھامے پورے حق سے اندر جاتا۔ فضا نے ڈرتے ڈرتے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ وہاں موجود سبھی کے نظروں کا محور وہ تھی۔ ویلکم ٹو ہوم بھابھی۔ اچانک سے ہانی کی چہکتی آواز پہ وہ چونکی۔ ہانی نے آگے بڑھتے فضا کا ہاتھ تھامے اسے گلے سے لگایا۔ فضا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت دلہن بنی کھڑی تھی، مطلب اس کی شادی ہو رہی تھی، لیکن کس سے؟ عالم سے۔ فضا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، جبکہ وہ یہ بھول گئی کہ کچھ دیر پہلے ہانی نے اسے بھابھی کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ فضا بیٹا، اپنے دادا سے نہیں ملو گی؟ حاتم خان نے آگے بڑھ کر اپنی باہیں فضا کے لیے اٹھائیں تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ یوں اس کا استقبال کریں گے۔ اسے تو لگا تھا شاید وہ سب اس کو دھتکاریں گے۔ جو کچھ اس نے کیا، اس کے بعد اتنی عزت ملنا معجزہ ہی تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھتے حاتم خان کے پاس جاتے 2 قدم رک گئی، لیکن حاتم خان نے خود اپنی اس پوتی کو اپنے سینے سے لگایا۔ فضا کو لگا تپتی دھوپ میں چھاؤں مل گئی ہو، ایک آغوش کا احساس جاگا، جیسے کوئی اس کا بھی اپنا ہے، اور پھر وہ اسے اپنے آنسو نہ روک پائی۔ حاتم خان نے بھی اسے رونے دیا، وہ بھی چاہتے تھے کہ فضا اپنے دل کا غبار نکال لے۔ بس بیٹا، اور نہیں رونا، آج ہی سب آنسو ختم کر لو، مجھے اپنی پوتی کے چہرے پہ اب مسکان دیکھنی ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں۔ وہ اس کے گال پوچھتے بولے، اتنا عرصہ مجھے خود سے دور رکھا کیوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ سب بتاؤں گا، تمہارے سارے گلے شکوے دور کروں گا، ایک موقع ضرور دینا اپنے دادا جان کو۔ وہ پیار سے اسے ساتھ لگائے بولے، بالکل، آپ اپنے گلے شکوے بعد میں کیجیے گا، نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عالم نے مسکرا کے کہا تو فضا کو لگا ہوا میں آکسیجن کم ہوئی ہو۔
ام ہانی بنت ارباز خان، آپ کا نکاح۔ فضا سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ازمیر شاہ والمکرم شاہ سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فضا نے چونک کے جھکا سر اوپر اٹھایا، حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ قبول ہے، گھونگھٹ اڑے اس چھوٹی سی لڑکی کی آواز گونجی، اور فضا کی اگلی نگاہ عالم خان زادہ پہ اٹھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے دیکھنے پہ ایک آنکھ دنگ کرتا مسکرایا۔ نکاح مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کے گلے لگے مبارکباد دے رہے تھے۔ فضا نے بھی ہانی کو آگے بڑھ کے مبارکباد دی۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ ہانی اور عالم کے بیچ لو کا چکر ہے، پر آج سب کچھ کلیئر ہوا تو اس کے دل سے جیسے بوجھ سرک گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب مل کے ام ہانی کی برتھ ڈے کا کیک کٹ رہے تھے۔ ام ہانی کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکان احاطہ کی ہوئی تھی۔ اس نے کیک کٹ کرتے سب سے پہلے دادا جان کو کھلایا۔ دادا جان نے اسے پیار سے گلے لگاتے ڈھیروں دعائیں کے ساتھ اس کی پراپرٹی کے پیپرز بھی اسے تھمائے۔ یہ کیا ہے دادا جان؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ پیپرز واپس کر چکی تھی۔ بیٹا یہ تمہارا حق ہے۔ حاتم صاحب نے واپس اسے فائل تھمائی۔ دادا جان مجھے آپ کا پیار چاہیے بس، اور کچھ نہیں۔ ام ہانی ان کے سینے پہ سر رکھ گئی تو وہ مسکرا دیے، جبکہ پاس بیٹھی فضا سوچ میں ڈوب گئی۔ آخر خسارے میں کون تھا، وہ یا ام ہانی، جو اپنے حصے کی ساری جائیداد دادا جان کو واپس کر رہی تھی، جو کہ ہانی کا حق تھا، جبکہ وہ خود اس جائیداد کے لیے کیا کیا چالیں چل چکی تھی۔ تو کیا اس کے لیے صرف پیسہ جائیداد ہی سب کچھ تھا؟ انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں؟ وہ جیسے خود کو خود کٹہرے میں کھڑا کر گئی۔ ازمیر کے ساتھ چند ایک تصاویر بناتے وہ اپنے روم میں آ گئی، لیکن ازمیر سے کیسے بچ سکتی تھی؟ وہ بھی اس کے پیچھے ہی روم میں آیا۔ آ جائیں اسے لگا فضا ہوگی۔ وہ بے دھیانی میں دوپٹہ اتار کے رکھتی اپنی جیولری اتار رہی تھی کہ اچانک سے ازمیر روم میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ اتنی جلدی سب اتار رہی ہو؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ وہ اس کے قریب آتا گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھتا بولا، آپ اندر کیسے آ گئے؟ کسی نے روکا نہیں؟ وہ گھبرائی، کیوں؟ کوئی کیوں روکنے لگا؟ اب تو پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے تھامے وہ اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ نازک سی سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ میر، وہ منمنائی، جی جانے میر۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتا جی جان سے ہمہ تن گوش ہوا۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ نظریں جھکاتے مسکراہٹ دباتے بولی، تو شرماؤ نا، مجھے تو شرماتی بہت پیاری لگتی ہو۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا دھیرے سے بولا، آپ نے میری جان نکال دینی ہے۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پش کرتی شرما کے بولتی رک پھیر گئی۔ وہ اسے پکڑنے لگا کہ اس کی فراق بیک پہ لگی ڈوریوں کے اصل سے اس کے ہاتھ میں آئی کھینچتے چلی گئی۔ اس کی بیک پہ لگی ساری ڈوریاں کھلتی چلی گئیں۔ اس نے گھبرا کے آگے ہاتھ جما لیا کہ فراق ڈھلک نہ جائے، اور بے یقینی کسی کیفیت میں پلٹ کے اشمیر کو دیکھا۔ وہ ایک کان کو چھوتا زیر لب سوری بول گیا، جبکہ وہ خفکی سے نظریں پھیر گئی۔ ازمیر نے چہر سے دوپٹہ اٹھاتے اس کی بیک پہ جاتے ہوئے مکمل اس دوپٹے میں کور کر دیا۔ ہانی نے سکون سے آنکھیں میچی تھی، جبکہ وہ اس کے کندھے پہ اپنے تشنا لب رکھتا آنکھیں میچ گیا۔ بہت خوبصورت ہو یار تم، آئی کانٹ کنٹرول۔ بتاؤ نا، نکاح کر کے بنا رخصتی کے کیسے چلا جاؤں؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا بے بسی سے بولا، کیا آپ کو نکاح کی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ تھوڑا اپسیٹ ہوئی۔ ارے پاگل، میں تو جی اٹھا ہوں، لیکن مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا تھا آج ہی، پر تمہارا بھائی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ وہ منہ بناتے بولا، جی نہیں، یہ نکاح عالم بھائی کی وجہ سے ہی ہوا ہے، ورنہ دادا جان تو کہتے ابھی 5 سال میں اپنی ام ہانی کا کسی کو بال بھی نہ دکھاؤں۔ وہ اترا کے بولتی سیدھا ازمیر کے دل میں اتر رہی تھی۔ یہ تو ہے، لیکن مجھے تم سے نکاح کا گفٹ چاہیے۔ وہ فوراً سیدھا ہوتے کھڑا ہوا۔ نکاح کا گفٹ؟ پر میں نے تو کچھ نہیں لیا، سب اتنی اچانک ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا۔ وہ افسوس سے بولی، چلو اب پتہ چل گیا نا، اب دے دو۔ وہ ضدی لہجے میں بولا، میر میں کچھ نہیں لائی، آپ کل تک ویٹ کر لیں۔ بالکل نہیں، میں تو 1 منٹ بھی نہ ویٹ کروں۔ وہ اس کے مزید قریب ہو گیا۔ پھر میں کیا گفٹ دوں آپ کو؟ وہ روحانسی ہوئی، تم بس اجازت دے دو، میں گفٹ خود لے لوں گا۔ وہ اس کے ہلکے رنگ سے سجے لبوں کو دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، اوکے۔
وہ بھی بنا اس کی جانب دیکھے مجبوراً ہاں میں جواب دے گئی، اور اگلے ہی پل وہ اس لبوں پہ دسترس جما گیا۔ اس کا یوں ایک دم قریب آنا ہانی کو سر تا پیر ہلا کے رکھ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی گرفت بڑھاتا چلا جا رہا تھا کہ ہانی کو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنا محال لگنے لگا۔ وہ مکمل اس کے آسرے پہ کھڑی اس کے لبوں کا وار اپنے نرم لبوں پہ سہ رہی تھی۔ ٹو مچ سافٹ یار، سو یمی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹتا اس کے نمے لبوں پہ اپنا انگوٹھا مسل گیا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اپنی نگاہیں جھکا گئی، جبکہ اس کے ساتھ اب ازمیر کے کندھے پہ تھے اور اس کا فراق اس کے کندھوں سے ڈھلکتا اس کے حسین نشیب و فراز کو ظاہر کر رہا تھا۔ ہانی کا تو اس طرف دھیان ہی نہ تھا، پر ازمیر کی نظریں پٹک پٹک کے پورے حق سے اس پہ بکھر رہی تھی۔ وہ اس کا صحیح معنوں میں امتحان لے رہی تھی۔ بے اختیار ہوتا وہ اس کی گردن پہ ایک طرف جھکتا لب رکھ گیا۔ ہانی نے گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ وہ اسے کیسے پیچھے ہٹا سکتی؟ وہ تو اس کی رگ رگ میں اتر چکا۔ ازمیر کے لبوں نے اپنا تسلط بڑھایا۔ وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی بیوٹی بون پہ جھکتا وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ ایک دم ہانی جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ وہ جس کی آنکھیں خمار سے بھرتی لال ہو رہی تھی ایک دم سے ہانی کے جھٹپے کے ہوش میں آیا۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہانی کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب جاتا اسے پوچھنے لگا کہ وہ گھبرا کے 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ ازمیر پریشان ہوا، برا لگا۔ وہ پل میں اس کی کنڈیشن سمجھتا پیار سے بولا۔ یہ بیڈ ٹچ تھا، وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولی۔ تو ازمیر کو اس پہ ڈھیر سارا پیار آیا۔ پاگل، وہ اسے کھینچ کے سینے سے لگا گیا۔ شوہر کا ٹچ بیڈ نہیں ہوتا، شوہر جہاں سے چاہے جیسے چاہے چھو سکتا ہے، اسے حق ہے، ٹھیک اسی طرح تم بھی مجھے چھو سکتی ہو۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، یہ بری بات ہے، وہ اعتراض کر رہی تھی۔ اچھا، کس کرنا تک ٹھیک تھا، وہ اس سے سوال کرتا شوق ہوا۔ پتہ نہیں، وہ سر جھکا گئی۔ ازمیر نے کہکا لگاتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بہت معصوم ہو یار تم، بہت کچھ سکھانا پڑے گا۔ اس کی بات پہ، اس کے نرم حصار پہ کچھ پل میں ہانی مطمئن ہوئی تھی۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وقت تھا کہ وہ اسے دھیرے دھیرے شوہر کے لمس سے آشنا کرتا۔ حاتم خان کی 3 اولادیں تھیں، 2 سگے اور ایک سوتیلا بیٹا۔ سوتیلا بھی وہ جو لے پالک تھا، اور قانونی اور شرعی کسی لحاظ سے اسے یا اس کے بچوں کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علی خان اس کا دشمن ہو گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب وصیت میں اپنا کچھ بھی حصہ نہ پاتے وہ اپنے دونوں بچوں کو لیے حویلی سے نکل گیا۔ پر خاموش نہ رہا۔ اس نے حسن خان اور ارباز خان کی فیملی سمیت مروانے کا پلان بنایا، اور پھر وہ کچھ حد تک کامیاب بھی رہا، پر اس سب میں ہانی اور عالم بچ گئے۔ ان کو حاتم خان نے سخت سیکیورٹی میں پالا۔ خاندانی ہیرے خاندان کی بیٹی ہانی کو ملنے تھے، اور جائیداد کا ایک حصہ، جبکہ 3 حصے عالم کے تھے جو نکاح کے بعد اس کی بیوی کو مل جانے تھے۔ اگر نگاہ 3 ماہ میں قائم رہتا تو، ورنہ ساری جائیداد کا مالک صرف عالم خان ہوتا۔ یہ وصیت حاتم خان کی تھی، کیونکہ انہیں بیٹیوں سے زیادہ بیٹیاں پسند تھیں، اور ان کا یہی دل تھا کہ عالم اپنی بیوی سے محبت کرے اور اسے مان بخشے، جس کا فائدہ فضا نے اٹھایا، اور آج وہ یہاں ہے۔ ساری سچائی حاتم خان نے اس کے گوش گزار دی تھی۔ کہنے کو فضا کے پاس کچھ نہ بچا، مطلب آج تک وہ جس دولت جائیداد کے لیے لڑتی آ رہی تھی وہ اس کا تھا ہی نہیں، اس کے ساتھ غلط بیانی ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے بھی سخت دکھی ہوئی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ اس وقت عالم کے کمرے میں موجود کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عالم کے اندر آتے ہی وہ فوراً بولی، کہاں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، جہاں اتنے دن سے تھی وہ جگہ اب سیو نہیں، تم اب یہیں رہو گی۔ وہ گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتا سنجیدگی سے بولا، تمہارے ساتھ ایک روم میں؟ نو وے۔ وہ تلخ ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ تم سے بڑا مسئلہ کوئی ہے؟ وہ منہ بناتے بولی، تم اب حد سے بڑھ رہی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ تم مجھے صرف یہاں اپنے مطلب کے لیے لائے ہو؟ تمہیں جائیداد کے پیپرز چاہیے نا؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے تلخ ہوئی۔ ایک نمبر اسے بتایا اور ایک ایڈریس، اس لاکر میں موجود ہیں پیپرز، لے لو جا کے۔ اور رہی بات ڈائمنڈز کی، وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور اسے دیکھتے اپنا ہاتھ اپنی گردن میں پہنی چین کی جانب گیا۔ اس نے اپنی شرٹ سے باہر نکالا۔ اس کا ایک نامہ تھا ہارٹ شیپ کا۔ اسے دھیرے سے کھولا تو اس میں ڈائمنڈز نکلے، جو وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھتی ان ننھے ڈائمنڈز کو عالم کے سامنے کر گئی تھی۔ یہ رہے تمہاری ہانی کے ڈائمنڈز، اس خاندان کی بیٹی کے، جو میں نہیں۔ وہ اسے دیتے مسکرا بھی رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی بھرے ہوئے تھے۔ اب ہمارا تعلق ختم۔ وہ اس کو ڈائمنڈز دیتی رخ پھیر گئی۔ تعلق تو تم مر کے بھی نہیں ختم کر سکتی فضا عالم خان۔
وہ ڈائمنڈ کو ایک طرف کرتا اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لے گیا کہ وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ کیا کر رہے ہو میجر؟ چھوڑو مجھے۔ وہ سٹائی، تمہارا بھائی پکڑا جا چکا ہے، وہ اب پولیس کی حراست میں ہے۔ کیا بول رہے ہو؟ وہ ایک دم اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ گئی۔ ہاں، اس کی لوکیشن کا پتہ چلتے ہی بنا دیری کیے اس پہ اٹیک کیا گیا۔ جوابی کارروائی ہوئی، وہ زخمی ہوا پر پکڑا گیا۔ وہ زندہ ہے؟ فضا کا دل ڈوبنے لگا۔ ہاں زندہ ہے، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھ ہو۔ جو بھی ہے وہ ظالم سفاک ہو سکتا ہے لیکن بہن نہیں ہو سکتی۔ تم چاہ کے بھی اسے کبھی سخت سزا نہ دے پاتی۔ وہ اسے اپنے مکمل حصار میں لیے ہوئے تھا اور وہ بھی اس کے سہارے کھڑی تھی۔ آنسو بھی بہتے چلے جا رہے تھے جسے عالم نے اپنی انگلی کی پوروں سے چنا اور دھیرے سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی عقیدت اور محبت کے قابل تھی کیا وہ؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میری بیوی ہو، تمہیں چھونے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ اس کے گالوں کو کھینچتے بولا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو بہت کچھ کروں گا، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنا حق لوں گا تم سے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں اب اپنی بات بتاتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ ہرگز نہیں، ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی کہ عالم نے وہی انگلی اپنے ہاتھ میں تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، میرا دل، میرے جذبات آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنا بنا لو، ورنہ کھو دوں گا تمہیں۔ وہ اسے سینے سے لگاتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو وہ ایک دم خود کو چھڑاتی پیچھے ہٹی۔ میجر باز آ جاؤ، مت کرو ٹھرکی پن، مجھ سے مار کھا جاؤ گے۔ وہ اس کے جذبات کے آگے اپنا آپ پگھلتا محسوس کرتے بری طرح گھبرائی تھی، جبکہ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اپنی شرٹ اتار کے دور اچھال گیا۔ اس کے بھاری مسلز دیکھتی فضا اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی، پر اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے بستر پہ گرا۔ میجر! وہ اپنا دل حلق میں آتا محسوس کر رہی تھی۔ جانتا ہوں تم بھی پیار کرنے لگی ہو، بس اظہار کرنے میں کنجوسی کر رہی ہو، تو وہ میں کر لیتا ہوں۔ لو یو جان عالم۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکا اور اسے اپنی گرفت میں لے گیا، پہلے نرم اور پھر سخت گرفت پہ۔ وہ تھوڑا پینک ہوئی، لیکن عالم کی سخت گرفت سے وہ نکل نہ پائی۔ کیسے نکلتی؟ وہ خود بھی اس کے حصار میں قید ہونا چاہتی تھی۔ اسے خود بھی پتہ نہ چلا کب وہ عالم کا ساتھ دیتی، اس کے لبوں کو بھی چومنے لگی۔ عالم اس کا یوں آنکھیں بند کے بے خودی اس کا ساتھ دینا محسوس کرتے مسکرایا تھا۔ دھیرے سے اس کی فراق کو اس کے تن سے الگ کرتا، وہ اسے اپنی گود میں بٹھاتا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے سامنے کر گیا۔ وہ اپنے لہ چلاتے لال لبوں کے ساتھ خمار آلود نگاہیں لیے عالم کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے پل وہ اس کے جسم پہ پورے استحقاق سے جھکتا اسے خود میں گم کرنے لگا۔ فضا بھی اس کی قربت میں پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ محبت کی متلاشی عالم خان کی محبت پا کے جی اٹھی تھی۔ وہ عالم کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ چکی تھی، اور وہ انا دل بھی اس کے ساتھ دھڑکتا محسوس کر رہی تھی کہ ایک پل کو وہ بھی اس کے سچے جذبوں کے آگے ہار گئی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، عالم کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی قربت میں فضا کا بہکنا اسے مزید جنونی بنا رہا تھا۔ میجر! وہ اس کی شدتوں سے پاگل ہوتے اسے دھیرے سے پکار رہی تھی۔ جی میجر کی جان۔ وہ پھولتی سانتوں سے اس پہ شدتیں ڈھاتا اس کے لبوں کو دھیرے سے چھو گیا۔ وہ جو اسے اپنے درد کا بتانے والی تھی، اس کی اس قدر محبت اور چاہت جنون دیکھتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کا یہ انداز بھی سخت جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ اپنی پوری شدت سے اس میں سماتا اسے اپنا بنا گیا۔ 6 ماہ بعد آج وہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑی تھی جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اسے قانون کی طرف سے سزا ملی تھی، لیکن وہ بالکل چپ ہو کے رہ گیا۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے برا بن کے نہیں آتا، یہ معاشرے کے ایسے لوگوں کو جنم دیتا ہے بھائی۔ وہ اسے پکاری تو سر اٹھا کے عارف نے اسے دیکھا۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ یہ اچھی جگہ نہیں، جاؤ اپنے میجر کے پاس۔ وہ تلخ ہوا تو فضا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکی۔ آج آپ کو یہاں دیکھ کے دکھی ہوں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ کتنی مشکل سے عالم اسے یہاں لانے پہ راضی ہوا تھا، یہ وہی جانتی تھی، پر اسے اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھنا تھا۔ اس کا علاج بھی چل رہا تھا، اس کو ذہنی مسئلہ تھا، اس لیے اس کی سزا میں کمی ہوئی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ پھیرتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے پاس فضا کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا، وہ تو اس سے نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا۔ وہ واپس باہر لوٹ آئی۔
گاڑی میں بیٹھی تو عالم نے گاڑی خاموشی سے آگے بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا یہاں آ کے فضا دکھی ہوئی ہوگی، اس لیے عارف سے اسے ملوا نہیں رہا تھا، پر آج اس کی ضد کرنے پہ اسے ساتھ لایا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے اس کا اداس چہرہ دیکھ لب بھیج گیا، پر اگلے ہی لمحے وہ آگے ہوتے اس کے سینے پہ سر رکھتی آسودگی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا یوں اپنے قریب آنا محسوس کرتا گہرا سانس بھرتے مسکرایا تھا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے دوسرے سے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے گیا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اسے اپنے ہونے کا مان بخش گیا۔